وسیع ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے قریب 4500 سال پہلے مصر میں ایک ایسا شاہکار بنایا گیا جس کو دیکھ کر آج بھی لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اندازہ لگا پانا بھی مشکل ہے کہ کیسے 4500 سال پہلے 147 میٹر اونچا اور 6 ملین ٹن وزنی یہ شاہکار بن کر تیار ہوا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سال پہلے نہ تو کوئی ٹیکنالوجی تھی اور نہ سائنس نے اتنی ترقی کی تھی، پھر آخر اس کی تیاری کو مکمل کیسے کیا گیا؟ ناظرین، ماضی میں ایسے کوئی شواہد تو نہیں ملتے، بس ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو سال 2560 BC میں فیروز خوفو کے حکم پر تیار کیا گیا۔ ناظرین، پہلے زمانے میں جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے انہیں مصر میں فیروز کہا جاتا تھا۔ ناظرین، فیروز خوفو کے بارے میں ماضی میں ہمیں کوئی زیادہ معلومات تو نہیں ملتی، بس یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فیروز خوفو مصر کے دوسرے راجہ تھے۔ اب ذرا ان تینوں پیرامڈز پر نظر ڈالیے۔ ناظرین، یوں تو مصر میں 118 پیرامڈ موجود ہیں، لیکن یہ 3 پیرامڈ سب سے اچھی حالت میں آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پیرامڈز کو بنانے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ ان کو ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا، جہاں فیروز یعنی راجاؤں کو مرنے کے بعد دفنایا جاتا تھا۔ قدیمی مصری لوگ آفٹر ڈیتھ میں یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جن راجاؤں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، جس کے لیے ان پیرامڈز کو تیار کیا جاتا تھا۔ ان راجاؤں کو مرنے کے بعد ان کے حکم پر انہیں ان پیرامڈز میں دفنایا جائے گا، اور ساتھ بہت سارا کھانا، آرام و آسائش کی تمام ہی چیزیں اور زیور ان کے ساتھ دفنائی جاتی تھیں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ سب سامان ان کے لیے آفٹر لائف میں کام آئے گا۔ ناظرین، مرنے کے بعد ان کی باڈی کو ممیفائی کیا جاتا تھا اور ایک تابوت میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ناظرین، یوں تو ان پیرامڈز کے بارے میں بہت سی مت ملتی ہیں، لیکن ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ ان پیرامڈز کو مقبرے کے طور پر ہی بنایا گیا تھا۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جتنا بڑا اور عالیشان مقبرہ ہوگا، جتنا خزانہ اور آرام و آسائش کا سامان ہوگا، اتنی ہی اچھی زندگی گزرے گی ان راجاؤں کی آفٹر لائف یعنی مرنے کے بعد۔ ناظرین، ان دیو ہیکل پیرامڈز کو بنانے میں استعمال ہونے والے میٹیریلز کی بات کریں تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کم از کم 5.5 ملین ٹن لائم سٹون، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مورٹار کا استعمال کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پتھروں کو ایک مخصوص شکل میں کیسے ڈھالا جاتا تھا؟ ناظرین، اس زمانے میں کاپر سب سے کامن میٹل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، تو جو ٹولز بنتے تھے وہ کاپر کے ہی بنتے تھے۔ ناظرین، ان بڑے بڑے پتھروں کو اتنا اوپر تک لے جانے کے لیے ریمپس کا بڑا ہی زبردست سسٹم بنایا گیا تھا۔ سال 2015 میں ریسرچرز کی ایک ٹیم نے 4500 سال پرانا ووڈن ریمپ انکورڈ کیا۔ ناظرین، یہ ایک سلوپ تھا نیچے سے اوپر تک، جس پر پتھروں کو گھسیٹ کے نیچے سے اوپر تک لے جایا جاتا تھا۔ معزز ناظرین، اس میں ایک چونکا دینے والی بات یہ بھی ہے کہ ان پیرامڈ کو صرف 20 سال کے مختصر عرصے میں تیار کیا گیا۔ ناظرین، ان پیرامڈ کے ڈیزائن پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے چاروں ڈائریکشنز نارتھ، ایسٹ، ساؤتھ، ویسٹ میں پوائنٹ کرتی ہیں، جو ایک چونکا دینے والی بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی کمپس موجود نہیں تھا۔ پھر بھی کیسے اتنے ماڈرن طریقے سے ان پیرامڈ کو اتنے کم عرصے میں تیار کیا گیا؟ ناظرین گرامی، اس پوری سٹوری میں ایک چیز تو صاف سمجھ آتی ہے کہ اس دور کے لوگ بہت ہی سمجھدار اور عقل و شعور رکھتے تھے، جنہوں نے 4500 سال پہلے لگ بھگ 118 کے قریب عجوبے تیار کیے، جن کو آج بھی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان وقار صدیقی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔